بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، میں ہوں الحسان اکیڈمی سے شاد محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اہم کتاب کا مختصر سا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الفروق الفقہیہ والاصولیہ۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے شیخ دکتور یعقوب بن عبد الوہاب الباحسین۔ فن فروق ایک بہت ہی اہمیت والا علم ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے اس علم کو فقہ کے 10 بنیادی علوم میں سے ایک قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جس میں مختلف مسائل اور مختلف اصطلاحات کے درمیان میں فرق کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس علم کی تطبیقی جہت پر تو درجنوں کتابیں موجود ہیں جن میں مختلف علوم کے مسائل، اصطلاحات، الفاظ کے فروق کو بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً علم فقہ سے متعلق فروق پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ جہاں تک فن فروق فقہیہ کی نظری جہت کی بات ہے تو جس میں اس فن کا مکمل تعارف، موضوع، ارکان، اس فن کا آغاز و ارتقاء، اس فن سے متعلق کتابوں کا تعارف، ان کے اسالیب اور مناہج وغیرہ، تو اس پر باقاعدہ ایک مستقل کتاب موجود نہیں تھی۔ البتہ ضمنی طور پر علماء نے ان باتوں پر لکھا تھا، لیکن باقاعدہ کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر موجود نہیں تھی۔ یہ اس موضوع کی مستقل پہلی کتاب ہے۔ شیخ ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب الباحسین ایک معتبر علمی شخصیت ہے، اور آپ نے قواعد فقہیہ کی نظری جہت پر بھی بہت عمدہ اور تحقیقی کام کیا ہے، اور موجودہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس میں فن فروق فقہیہ اور اصولیہ کی نظری جہت پر کام کیا گیا ہے۔ تقریباً یہ کتاب 200 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 2 فصول موجود ہیں۔ جہاں تک اس کتاب کے مقدمے کی بات ہے تو اس میں اس علم کی اہمیت اور اس علم کی جو ہے اپنی اس کتاب کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر پہلی فصل کے اندر فن فروقی فقہیہ کی نظری جہت پر جو ہے کلام کیا گیا ہے، اور دوسری فصل میں فن فروقی اصولیہ کی نظری جہت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاں تک اس کتاب کی پہلی فصل کا تعلق ہے جس میں مصنف نے فن فروقی فقہیہ کی نظری جہت پر کلام کیا ہے، تو مصنف نے اس کتاب کی پہلی فصل میں ایک تمہید اور 3 مباحث کو ذکر کیا ہے۔ تمہید کے اندر مصنف نے اس فن کی یعنی فن فروقی فقہیہ کی تعریف، اس کا موضوع، اس کے مباحث و مضامین اور اس کے فوائد، اسی طرح اس کے مآخذ اور اس فن کے کا حکم وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مبحث میں مصنف نے فروقی فقہیہ کی اقسام اور شرائط کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے مبحث میں اس فن کے کا آغاز اور ارتقاء پر کلام کیا ہے، اور تیسرے مبحث میں مصنف نے اس فن فروقی فقہیہ کی کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے، اور اس میں بھی مصنف نے پھر مطالب کے ضمن میں لا کر مستقل جو اس فن پر کتابیں لکھی گئی ہے اس کو الگ ذکر کیا گیا ہے، فرق اور استثناء پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس مسائل متعین اور محدود مسائل میں جو فرق بیان کیا گیا ہے اس کی تالیفات کو الگ ذکر کیا ہے، اور جن کتابوں میں ضمنی طور پر فن فروق پر کلام کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں مصنف نے عصر حاضر کی اہم کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے اس پر کلام کیا ہے۔ دوسری فصل میں مصنف نے فروقی اصولیہ پر بحث کی ہے، جس میں پہلے مصنف نے تمہید اور پھر اس کے بعد 2 مبحث کا ذکر کیا ہے۔ تمہید میں تقریباً وہی باتیں ہیں جو فن فروقی فقہیہ سے متعلق تھی، تعریف، موضوع، مباحث وغیرہ، اور پہلے مبحث میں مصنف نے اصول کے فن فروق کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ اصطلاحات اور ان کی حقیقتوں کے درمیان میں فرق، اور دوسری قسم جو ہے وہ اصول فقہ کے اصول پر مرتب ہونے والے احکام اور ان احکام کی تاثیر میں فرق، کہ فرض پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور واجب کی اصطلاح پر احکام میں کیا اثر مرتب ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے۔ اور دوسرے مبحث میں مصنف نے پھر
اس فن کا آغاز و ارتقاء اور اس فن فروقی اصولیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی کتاب ہے، لیکن فقہ اور فن فروق، فقی قواعد، مقاصد شریعت کے طالب علم پر جو ہے اس فن کی مبادیات پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے فقہ کے طالب علم کے لیے ایک مفید کتاب شمار کی جائے گی، اور ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ انٹرنیٹ پر بھی اس کی سافٹ کاپی دستیاب ہے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔